اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و اولیاء امت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ حسن علی فریدی نہایت ادب، احترام اور خلوص سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 17واں یوم ہے، اور آج کا یہ دن الحمدللہ منسوب بارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آج کے دن کی ایک اور خصوصیت جو کہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح اور سب سے پہلی فتح، اور اس فتح کا جشن الحمدللہ آج بھی مناتے ہیں۔ مسلمان اور کفار کے درمیان جو یہ پہلی جنگ ہوئی، اس کو غزوہ بدر کا نام دیتے ہیں۔ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی، اور اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرست ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا واحد مذہب تھا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مکے سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، اور ابھی انہیں نئی سرزمین پر منتقل ہوئے 2 سال ہی نہ گزرے تھے، کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق مسلمانوں کی مختصر سا قافلہ، جس کی کل تعداد صرف 313 پر مشتمل تھی، ان میں انصار، مہاجرین سب شامل تھے، اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ یعنی 60 اونٹ، 3 گھوڑے، 60 زریں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی، اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لا تعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پہ ہوا۔ مسلمان کی یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست فاج سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے اپنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے، وہاں بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں ہی کی طرح کارنامے سر انجام دیے کہ نوجوان اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ جنگ بدر میں شریک ایک برگزیدہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے روز میدان جنگ میں موجود تھا، اور میرے دائیں اور بائیں 2 نوجوان کھڑے تھے۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے سے چھپتے ہوئے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا لینا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نازیبا زبان استعمال کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوسرا نوجوان نے بھی اسی انداز میں مجھ سے ابو جہل کے بارے میں دریافت کیا۔ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا، پھر اسے خون میں لت پت چھوڑ کر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
اور میدان جنگ کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے؟ دونوں نے بیک وقت بولے کہ میں نے۔ آپ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائیں جن پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسید کیا ہے۔ تاریخ اسلام اور کتب احادیث میں ان دونوں بچوں کے نام معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا لکھا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ دور جا گرا۔ ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی، ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرا بازو کاٹا جو چمڑی سے لٹک کر رہ گیا، لیکن میں اسی طرح محاذ جنگ پر ڈٹا رہا۔ آخر جب تکلیف بڑھی تو میں نے اس بازو کو زمین پر رکھا اور ایک ٹانگ سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا لگایا، جس کی وجہ سے وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد معوذ اس کے پاس پہنچے اور کاری ضربیں لگا کر اسے نیم مردہ کر دیا، پس صرف سانس چل رہی تھی۔ اس کے بعد معوذ بھی بے جگری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے، اور ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کاٹ کر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت معاذ نے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے اور وہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے، جبکہ معوذ میدان بدر میں ہی شہادت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ اسی لیے ابو جہل کے جنگ میدان میں چھوڑا ہوا مال حضرت معاذ بن عمرو کو پورا ملا، مگر تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو ملی، جنہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ الحمدللہ ہم آج بھی اس فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پورے سیام ہے، عشق رمضان ہے۔ سامعین محترم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اسی شعر کی روشنی میں چلتے ہیں جنید علی فریدی کی طرف اور سنتے ہیں ان سے ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ۔ بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، کہ ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں، گو کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا لیکن تیری
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا اور بابا ساہے امید میری تیرے کرم سے، بابا ساہے امید میری تیرے کرم سے، بابا ساہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، اندر کے اندھیروں سے، اندر کے اندھیروں سے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں عطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پورے سیام ہے عشق رمضان ہے نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ آج کا دن الحمدللہ 17 رمضان المبارک جو کہ منصوب بارگاہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بالخصوص ایک واقعہ
جو جنگ بدر غزوہ بدر کے نام سے منسوب ہے، جو آج کی تاریخ کو ہوا، یہ حق و باطل کا وہ معرکہ جس میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح دلائی، ایک عظیم لشکر جو کفار کا تھا، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں معروف اسکالر، صاحب سلسلہ، صاحب طریقت، جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کے بے حد احسان ہے، بہت شکر ہے اللہ کا۔ میں نہایت مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جو سوالات جو آڈینس ہیں ان کے اور ہمارے، ان کا آپ بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ، اور ہر شخص اپنے اپنے دامے درمے سخن قدمی اپنی خدمت کو اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے پیش کر رہا ہے، لیکن جو ایک میری دلی کیفیت آپ کے ساتھ جڑی ہے، اور جو سامعین سنتے ہیں اور جو ان کے انداز ہیں سننے کے، اس سے کچھ ایک سکون سی کیفیت ملتی ہے، اس وجہ سے بار بار بھی وقت نکلتا چلا ہے۔ بہت 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 نہایت مشکور و ممنون، جو شفقت اور محبت آپ ہم سے فرماتے ہیں۔ تمام لوگ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، تمام افراد آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا دن غزوہ بدر سے منسوب ہے، تو اسی سے حوالے سے سوال کو شروع کرتے ہیں کہ میدان بدر کے تمام غزوات کو واضح فوقیت حاصل ہے۔ تو ہمارا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ میدان بدر کا کچھ احوال ہمیں بتائیے، تاکہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر ہے کیا، اور کیا اس غزوہ بدر کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا، یا اس سے منسوب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بدر کے نام سے منسوب ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک بستی ہے، بڑی زرخیز بستی اور بڑی طویل بستی، کہ جس کے گرد میٹھے شفاف منفرد ذائقے کے پانی کے چشمے تھے، اور اس بستی کو بدر کہا جاتا تھا۔ اور منافقین اور جو اس وقت کے کفار تھے، ان کی کثرت وہاں پہ تھی، جو اسلام کے خلاف بہت زیادہ قلعہ بند تھے، اور وہ ان کی کوششیں اور تمام ان کے طریقے یہ تھے کہ کسی انداز میں بھی مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن جس لشکر کی سپہ سالاری سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہو، اور اللہ جس لشکر پر اپنے محبوب کے صدقے کرم کرتا ہو، تو وہ لشکر کسی صورت بھی کسی مقام پر بھی ہار نہیں مانتا۔ اچھا، بے شک ایسا ہو کہ وہ لشکر اسلام کے نام پر اور حضور کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہو، چاہے وہ 1444 سال بعد لڑ رہا ہو، اللہ پاک اس میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو میدان بدر، یہ بدر جو بستی تھی اس سے باہر کا علاقہ جو میدان بدر تھا، اس میں یہ جنگ کا سلسلہ ہوا۔ اچھا، یہ میدان بدر جو غزوہ بدر ہے، یہ کئی ناموں سے منسوب ہے۔ اسے یوم فرقان بھی کہا گیا۔ یوم فرقان کے ساتھ ساتھ اس غزوہ بدر کو بدر کبریٰ بھی کہا گیا، یعنی غزوہ بدر کبریٰ، یعنی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی نہیں، لیکن یہ سب سے بڑی جھڑپ تھی جس میں اسلام کو اللہ پاک نے طاقتیں عطا فرمائیں، اور وہ اتنے ہیبت ناک طریقے سے زیر ہوئے کہ اور سرنگوں ہوئے، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے لوگ، وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ، ایک طویل لشکر جس کو لے کر وہ میدان میں اترے۔ اور ہماری طرف کیا تھا؟ فقط 313 صحابہ کرام، اصحاب کریمہ حضور کے 313۔ ان 313 میں 77 مہاجرین ہیں، 200 انصار ہیں، اور صحابہ کرام ہیں۔ سب ملا جلا کے 313 کی تعداد بن رہی ہے۔ ان 313 صحابہ کریمہ کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں، ان 313 صحابہ کرام کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں، ان کے پاس کوئی ذرہ بختر کثیر تعداد میں نہیں، گنتی کے ذرہ بختر ہیں، اور ایسا ذرہ جو بہت مضبوط بھی نہیں، جن کو جوڑ جاڑ کے پیوند کاری کر کے تیار کیا گیا ہو۔ یعنی طاقت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو میدان بدر میں کفار کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور ان کے پاس تلواریں، ہتھیار بے انتہا ہے، طاقت بھی بے انتہا ہے، لیکن جو اللہ کی طاقت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا،
وہ 313 صحابہ کرام لے کے اس میدان بدر میں اترتے ہیں تو اللہ کے ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی ان کے ساتھ میدان بدر میں اترتے ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی رہا کہ اس میدان بدر میں فقط صحابہ نہیں لڑے بلکہ فرشتوں نے بھی ساتھ دیا. اور یہ ہر غزوہ میں رہا. جس غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے تو اللہ کی مدد کہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی صورت میں آتی رہی کہ ابراہا کے لشکر کو تباہ کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. اسی طریقے سے کئی ایسی غزوات ہوئی جس میں فرشتے بذات خود حاضر ہوئے اور حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں جنگ میں شامل رہے. تو اس غزوہ میں بھی یقین کامل ہے کہ اللہ کی مدد اس انداز میں پہنچی. پھر اس غزوہ میں اللہ پاک نے ان 313 کو ہی کیوں منتخب کیا کہ رسالت محمد میں کئی ایسے تھے جو اسیران تھے. اسیران سے آزادی کرنے کے بعد وہ اس لشکر میں شامل ہوئے تو 313 مکمل ہوئے جن میں کئی صحابہ کرام تھے اور کچھ مہاجرین تھے. تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح و نصرت کی دعا نے اور اس وقت کے جو ایمانی جذبے نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نے جو صحابہ کرام کو طاقت عطا فرمائی, جو صحابہ کرام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, جو صحابہ کرام کے بازوؤں میں اللہ پاک نے ایک خاص قوت عطا فرمائی کہ ایک ایک تلوار سے کئی ہزار لوگ کاٹ کے پھینک دیے جاتے. آپ اندازہ کیجئے کہ 313 کے لشکر کی فتح اور دشمن کا لوٹ کے بھاگ جانا. آج بھی غزوہ بدر کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی غزوہ بدر کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو آج بھی ہماری تمام کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور فقط یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ جو غزوہ بدر کے شہداء رہے یا غزوہ بدر میں جو غازی ہوئے اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک الگ سے سلسلہ رکھا گیا. سیدنا عمر کے دور میں بھی ان کے ساتھ یہ سلسلہ رکھا گیا کہ ان کا ایک وظیفہ مقرر تھا. جنگ بدر کے جتنے بدری صحابہ تھے ان کے ساتھ ان کے گھروں کے لیے ایک الگ وظیفہ مقرر تھا کہ 500 دینار ان کو دیے جاتے تھے. یعنی یہ ان کی ایک انفرادی حیثیت رہی. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جو دعا عطا فرمائی ان کو کہ آج جو جیتا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے اور بے شک ہم جیتنے والوں میں ہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرما رہا ہے. ایمان کی جنگ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وقتاً فوقتاً جو دعائیں صحابہ کرام کو ملتی رہیں وہ صحابہ کرام کے لیے قیامت تک کے لیے آسانیاں ہو گئیں. اور ان صحابہ کرام کی ان دعاؤں کے نتیجے سے آج ان کی جتنی نسلیں جہاں جہاں موجود ہیں وہ ایمان کا کام کر رہی ہیں. ان سے منسلک جو لوگ رہے, ان کے تابعین رہے, ان کے تبع تابعین رہے, ان کے سائے میں چلے اولیاء اللہ یا اصفیاء صوفیاء علماء رہے, وہ سب دین سے منسلک رہے. اور آج بھی وہ میدان بدر کا پیغام آج بھی جگہ جگہ کریا کوچا وہ علماء عام کر رہے ہیں. اور آج وہی وجہ ہے کہ جیسے میدان بدر کے جتنے بھی اصحاب کریمہ ہیں 313 ان کو ہم نہیں بھولے کہ مقصد یہی ہے کہ آج بھی اس پروگرام کے اندر میدان بدر کو یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. بہت سبحان اللہ, بہت مشکور و ممنون کہ آپ نے اس خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا. چونکہ آج کا دن منصوب بارگاہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی میں ایک سوال آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اقدس آپ بیان کریں اور ان کے جو فرمان ارشاد فرمائیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں اور ہم کچھ اپنا آپ بہتر کر سکیں. جی ماشاءاللہ, یہ ایک ہی پروگرام میں الحمدللہ ان تمام ہستیوں کو ایک گلدستے کی صورت میں آپ نے رکھا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کو پڑھا جائے یا آپ کی ذات کریمہ کو ایک بار بھی کوئی پڑھ لے, آپ کی ہسٹری یا آپ کی تاریخ یا آپ کی حیات طیبہ کو کوئی یا آپ کی تعلیمات کو کوئی پڑھے تو وہ گھر پھر اتنی جنت ہو جائیں گے کہ وہ پھر کبھی بھی کسی نقص کی طرف نہیں جائیں گے. کیا آپ اس اندازہ کیجیے, ہمارے گھر مہمان آتے ہیں, کئی بار مہمان آتے ہیں, ایک مہمان اگر کئی ایک بار آ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماتھے پہ شکن نمودار ہو جاتی ہے. تو شکن جو نمودار ہوتی ہے وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں ناگواری کا بھی سبب ہے, کیونکہ اللہ پاک مہمانداری کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو. جب مہمان آئے تو اس کے لیے زیادہ خرچ کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اسراف میں نہیں آئے گا بلکہ یہ مہمان کے نصیب سے اس کی برکت سے اللہ پاک تجھے اور دگنا عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم شکم سیر ہو کے مت کھایا کرو, کیونکہ جب تمہارا شکم سیر ہو جاتا ہے
یعنی بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو، تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں نقص پیدا ہوتا ہے، تمہاری دماغی طاقتوں میں نقص پیدا ہوتا ہے، اور آپ فرما رہی ہیں کہ تم حکمت و دانش کے فیصلے نہیں کر سکتے، یعنی جتنا کم کھاؤ گے. اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم خوراک یعنی آدھا، نبی پاک نے خود یہ تناول فرما کے بتایا. حالانکہ حضور سریر بڑے شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے. سریر کیا ہے کہ وہ شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی جو کچھ دیر بھیگی رہی ہو وہ حضور چند نوالے تناول فرماتے تھے. آپ اندازہ کیجیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی کم کھاؤ، شکم سیر ہو کے مت کھاؤ، تاکہ تم حکم و دانش کے فیصلے کر سکو، عقل سے کام لے سکو، اور تمہارے اندر کی طاقتیں کسی صورت بھی نقصان کی طرف نہ جائیں. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. اب یہی آپ چند لمحے پیچھے چلے جائیے تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں فرمانی مومن کون ہے؟ کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. الفاظ کا بدل ہو سکتا ہے کیونکہ رسالت میں آپ کا فرمان تو وہ اے محبوب تم جو کہتے ہو تم نہیں کہتے، تم وہ کہتے ہو جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں، صرف زبان اقدس تمہاری ہوتی ہے. یعنی حدیث قدسی جو حضور نے جو تمام حیات میں کہا وہ حدیث قدسی کہ اللہ نے کہلوانا چاہا اور وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جاری ہوا. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سچائی ایک مشعل کی طرح ہے، ایک روشنی کی مشعل کی طرح ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت تم جس راہ پہ سچائی کی بدولت چلو گے اللہ پاک تمہارے لیے راستے آسان اور اندھیروں کو دور کرتا چلا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے کی خدمت کرے اور پھر اپنی آخرت کے لیے دعا کرے اللہ پاک اس کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور پھر ایک مرد کے لیے حکم فرمایا کہ وہ اپنے شوہر جو شوہر ہے وہ اپنے گھر کا پورا کفالت دار ہے، وہ اپنے گھر کی خواتین کی عزت کا خیال رکھے، ان کی تمام کفالت حق حلال سے کرتا رہے. اللہ پاک کبھی ان کے گھروں میں محتاجی کی کیفیت نہیں لائے گا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کی تربیت آپ دیکھیے نا کہ ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو صداقت میں ان کا ثانی کوئی نہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرما دیا کہ آپ ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق کی ذات کریمہ کے جن پہ اللہ کی طرف سے صداقت کی مہر بھی آ گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ ہمراز کے ساتھ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جو بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آپ فرماتے حق کہا، جو کہا سچ کہا. تو وہ ادائیں جو ہیں وہ سیدنا عائشہ صدیقہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شامل حال رہیں، اور وہ صداقت لے کر پیدا ہونے والی ہستی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک مشعل کا مصرع میں نے پیش کیا کہ سچائی کی مشعل اٹھا کے رکھو، اور دوسری طرف فرمایا کہ سچائی کی راہ پہ چلو، بے شک کچھ بھی ہو جائے، کتنا کٹھن ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے، لیکن سچائی کی راہ پہ رہو. یہ مت دیکھو کہ سچائی کی جو مشعل ہے وہ کس نے اٹھائی، سبحان اللہ، اس کے ہمراہ ہو جاؤ، اس کے قافلے میں شامل ہو جاؤ تاکہ سچ اور حق گوئی کے تم بھی پاسدار کہلاؤ. سبحان. تو چاہے وہ ایک گھریلو حالات کے حوالے سے زندگی ہو، ایک بہترین بیٹی سیدہ عائشہ کی شان، ایک بہترین بیوی سیدہ عائشہ کی شان، ایک بہترین یعنی زندگی گزارنے کے لیے ہماری اصلاح کرنے والی ہستی سیدہ عائشہ کی شان اقدس. اور حقیقت دیکھی جائے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو سیدہ عائشہ کی ذات کریمہ سے منسوب ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا. تو ہمارے پاس سند آتی ہے کہ یہ سند کہیں اور سے نہیں، فقط سیدنا عائشہ کی شان اقدس سے بالکل. تو ہم اگر زندگی میں آپ کی حیات طیبہ کو امہات المومنین میں تمام امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضور کی دختران کریمہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کریمہ، یہ ان خواتین کو، ان ہستیوں کو اگر آج کی خواتین پڑھیں، آج کے لوگ پڑھیں، ان کے گھر کے گزاروں کے لحاظ سے معاملات ہو، کتنی مہنگائی ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں کہ سیدہ فاطمہ نے اور سیدہ عائشہ نے کیا وقت گزارا،
تو پھر خود بخود ہمارے لیے آگے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. آج بھی وہ کڑا وقت گزارنے کے بعد گھر گھر میں نام سیدہ عائشہ کا لیا جاتا ہے. آج بھی گھر گھر میں نام سیدہ فاطمہ کا لیا جاتا ہے. حضور مخدومہ پاک کا نام رکھا جاتا ہے, آپ کی شہزادیوں کے نام رکھے جاتے ہیں, سیدہ عائشہ کا نام رکھا جاتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ ان کی حیات, ان کے صبر, ان کی قناعت, ان کی تعلیمات نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ آج ہم ان کا نام خوشی و خضوع سے رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے گھروں کو روشن کریں اور ان کی حیات کو پڑھ کے اپنے معاملات کو اچھا کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور ہمارے دیکھنے والے اور سامعین جو ہمیں جہاں جہاں سن رہے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور سیام ہے, عشق رمضان ہے. نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے, کہ نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے, کہ نام ایسا ہے کہ ہر ایک بلا ٹلتی ہے, کہ نام ایسا ہے کہ ہر ایک بلا ٹلتی ہے. اور کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہے, کہ کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہے. مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے, کہ مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے. جناب محترم خالد محمود رخشبندی صاحب کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. سماعت فرمائیے. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے, کہ قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے, اور ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے, اور دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا.
جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹایا نہیں، محروم کسی کو لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ نور سیام ہے، عشق رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان